دیوبند کی سرزمین سے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ایک بہت ہی بڑا اعلان کیا ہے دوستو۔ جی ہاں دوستو، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ دیوبند کی سرزمین سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے مسلمانوں سے ایک بہت بڑی اپیل کی ہے۔ آخر کار وہ اعلان کیا ہے اور حضرت مولانا ارشد مدنی دیوبند سے مسلمانوں سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہم خود حضرت مولانا کی ہی زبانی اس کو سنیں گے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ آخر کار وہ خبر کیا ہے، ہم اس ویڈیو کے آخر میں وہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے ہم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی وہ اپیل سن لیتے ہیں جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے۔ آئیے ہم ان کی ہی زبانی یہ بات سنتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں اس کے مندرجات پر بہت زیادہ توجہ کرنے کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں نے ہر سطح کے اوپر اس کا تعاقب کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے دلی، پٹنہ اور اس کے بعد جنوبی ہند میں کڑپا میں بڑا اجتماع کیا تاکہ ہم سیاسی پارٹیوں کے سامنے مسلمانوں کا یہ احتجاج سامنے پیش کریں کہ مسلمان اس مسئلے میں سیاسی پارٹی بی جے پی اور اس کی معاون پارٹیوں کے سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس بنیاد پر یہ سیاسی پارٹیاں اس میں بڑی معمولی سی کچھ ترمیمات کر کے یہ ارادہ کرتی ہیں کہ اس بل کو لایا جائے۔ ہم اس ملک کے اندر جس کا دستور آج تک جمہوری دستور ہے، اس دستور کو اپنے سامنے رکھ کر، چونکہ وقف ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ غیر جمہوری پارٹیاں جو دستور کے خلاف ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں کہ خاص طریقے پر مسلم اقلیت کو یہاں آزادی کے ساتھ مذہب پر بھروسہ کرتے ہوئے زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، اور جس درجے کے اندر بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں، جمہوری اور آئینی حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتجاج کریں گے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح 91 کا قانون آنے کے باوجود کہ اس قانون کے اعتبار سے تمام وہ چیزیں جو سن 47 میں جس طرح جو مذہبی چیزیں تھیں اسی طرح باقی رہیں گی، اس کے باوجود وہ سیاسی پارٹیاں جو غیر جمہوری ہیں ان قوانین کا کوئی اہتمام نہیں کر رہی ہیں۔ سنبھل کی جامع مسجد ہو یا بنارس کے اندر مسجد ہو اور دیگر مسجدوں کی، اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو لگتا ہے کہ دستور اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ ارادہ کیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہ 13 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک پرزور احتجاج کا اہتمام کیا جائے تاکہ دستور کو سامنے رکھتے ہوئے جمہوری حیثیت سے ہم اپنی رضا کے نہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ اس احتجاج کے اندر اظہار کر سکیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔
اس لیے چونکہ رمضان ہے اور میں مسجد کے اندر ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو مجھے خود، چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ تو ایک اجتماعی چیز ہے جس کے اندر جمعیت علماء بھی شریک ہے، اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو میں اس میں شریک ہوتا، لیکن میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں دلی اور قرب و جوار کے سمجھدار لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کے اندر آئیں اور دلی کی جنتر منتر کے اوپر جمع ہو کر کے پرامن اور سنجیدہ طریقے پر اپنے ناراضگی کا اظہار کریں اور اس کو ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالی آپ سب کے اجتماع کو قبول فرمائے اور ملک کے اندر اس جمہوریت کو زندہ رکھے جس جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے خاص طریقے پر جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے وقت میں اس دستور کے اندر محنت کر کے اس کو جمہوری دستور بنوایا تھا، اور آج 70-72 سال تک یہ دستور اسی طریقے پر جمہوریت کے ساتھ چلتا رہا۔ خدا کرے یہ دستور زندہ رہے اور آئندہ بھی ملک جمہوری دستور کے ساتھ امن و امان کے ساتھ چلتا رہے، جس میں اکثریت اور اقلیت بھائی چارگی اور پیار و محبت کے ساتھ رہے اور ہماری پرانی ہزاروں سال کی تاریخ زندہ ہو اب آئیے جائے۔ دوستو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جنتر منتر پر ایک احتجاج کے تعلق سے ایک بہت بڑی خبر سے ہم کو آگاہ کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے لکھا ہے دوستو کہ 13 مارچ 2025 کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نئی دلی جنتر منتر پر وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ایک پرزور مظاہرہ کرے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان اور مظاہرے کے آرگنائزیشن ڈاکٹر سید الیاس نے ایک پریس میں کہا ہے دوستو کہ بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر مظاہرے کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے یہ 10 مارچ کو ہونے والا تھا، اب یہ 13 مارچ کو جنتر منتر دہلی میں ہوگا۔ اب جبکہ حکومت اور اس کی حلیف پارٹیاں اس متنازع اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول بل کو منظور کرنے پر اڑی ہوئی ہے، اور اس بات کا قوی اندیشہ بھی ہے دوستوں کہ جب 12 مارچ کو جو پارلیمنٹری سیشن شروع ہوگا تو اس میں منظور کر لیا جائے۔ اس لیے دوستوں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کو مضبوط موقف جمہوری اور پرامن طریقے پر پوری قوت کے ساتھ حکومت اور اہل ملک کے سامنے رکھا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس میں شامل جماعتوں، دیگر دینی ملی جماعتوں اور عامۃ المسلمین نے کروڑوں کی تعداد میں جے پی سی کو دوستو ای میل بھیج کر اور کمیٹی سے ملاقات کر کے مدلل انداز میں یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ہم اس ترمیمی بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسے اوقاف کے تحفظ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بل وقف املاک کو ہڑپنے اور اس کی تباہی و بربادی کی غرض سے لایا گیا ہے دوستو، لہٰذا ہم اسے فی الفور واپس لینے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کے سربراہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے بھی ملاقات کر کے وقف ترمیمی بل پر مسلمانوں کا موقف تفصیلی طور پر ان کے سامنے رکھا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ بل ہمیں ہرگز بھی منظور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جے پی سی ممبران سے بھی الگ الگ طور پر ملاقاتیں بھی کی گئی، تاہم حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ان حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ نے یہ طے کیا ہے کہ حکومت اور سیاسی پارٹیوں کے ضمیر پر
پھر سے دستک دینے اور احتجاج کو درج کرانے کی غرض سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دہلی میں پارلیمنٹ کے سامنے جنتر منتر پر 13 مارچ کو صبح 10 بجے سے پرزور مظاہرہ کرے گا۔ اس دھرنے میں بورڈ کی پوری قیادت، تمام دینی و ملی قیادتوں، سماجی تنظیموں کے مرکزی قیادت بھی دوستو شرکت کرے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے حزب مخالف کی تمام سیاسی پارٹیاں اور سول سوسائٹی موومنٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہو کر اس ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے۔ بورڈ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ دلت، آدیواسیوں اور او بی سی کے سماج کے جو قیادت کرنے والے سکھ اور عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی اس دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو دوستو بہرحال آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بھی صاف طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے۔ یقیناً دوستو ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مساجد مدارس کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو 13 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے۔ دوستو آپ سب لوگ حضرت مولانا ارشد مدنی کی اس اپیل پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی ضرور بات بتا سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ٹاپک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔